the landing of Chandrayaan 3 on the moon. اور اس کے بعد تقریباً ناسا سے لے کر ادھر پاکستان سے لے کے پورے گلوبل ایک قسم کا ایک لیئر ایک نئی ٹرینڈ چلی ہے جس میں لوگ اسپیس سائنس کے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں، کچھ تنقیدی انداز سے کرتے ہیں اور کچھ تعمیری انداز سے کرتے ہیں، اور کچھ جو انڈیا نے جو وہ کیا تھا اسپیس ایڈونچر اس کی ریئیکشن میں ابھی میں خود ناسا کو دیکھ رہا تھا وہ بھی پھر سے سرگرم ہے، کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے ناسا میں تقریباً یہ ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی، تو ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پھر سے ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ مزید یہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ تو جہاں تک کہ اسپیس سائنس کا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کا تعلق ہے، پاکستان کے جو یوتھ نے زیادہ تر جو میجارٹی نے اپنے ریئیکشنز دیے تھے ان کا انداز اس طریقے سے تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور ہمارا جو دوست ہے یا دشمن ہے جو بھی ہے ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چاند کے سطح پہ پہنچ گیا اور ہم جو ہے رسیوں میں لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے ایکسپریشنز کا اظہار کیا۔ اور اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے، ٹارگٹ اچیو کیا، ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو مطلب اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اسپیس سائنس میں اب تک جو بھی ہوا ہے، یعنی یہ سے تقریباً 1969 میں انہوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے اور آج تک تقریباً یہ کئی سال تقریباً 50-60 سال ہو گئے، اس کے بعد ان لوگوں نے مزید اس طرف پیش رفت نہیں کی۔ یہ نوٹیبل چیز ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ جس جگہ ظاہر ہے آپ ایک نئی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں، وہاں سے اگر آپ کو فائدے زیادہ ملتے ہیں تو آپ دوسرے ہی سال بلکہ دوسرے ہی لمحے آپ جا کے اس چیز کو ریٹرائی کریں گے، اس میں مزید آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ لیکن سوویت یونین اور یو ایس اے کا اس چیز میں غیر فعال رہنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بہت سارا ڈالر تو انہوں نے لگایا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ شاید اس لیول پہ نہیں ملا جتنا کہ ایکسپیکٹڈ تھا یا تھی۔ اب ہمارے دوست انڈیا اور ہمارے مودی جی جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیمیکل لگا کے اسرو کو لے کے وہاں پہ گوبھی اور بینگن اگانے کے چکر میں ہیں، تو ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز فیل ہو جائے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک مشن شروع کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کہاں تک وہ ہوتا ہے۔ تو اسپیس سائنس میں اب تک جو پروگرس ہو گئی ہے اس کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اسے ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مشین ہی لے کے چاند پہ پہنچ کے ہی آپ کسی چیز کو سمجھ لو۔ اس میں انسانی جو انٹلیکٹ ہے، یہ شعور ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی اس چیز کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اپنے آس پاس تفکر غور فکر کرو، تو اس میں جو ہے کائنات کی تسخیر کی جو وہ ہے نا انڈیکیشنز یہی پہ آپ کو ملیں گے۔ اس میں آپ کو چرخہ لے کے بہت دور جا کے آپ وہ کرنا ضروری نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں زمین پہ ہی مطلب ریسرچ کر کے اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہے دوسرے پلانٹس میں، اگر یہاں پہ یہ چیز اپلیکیبل ہے، اس کی کتنی جنرلائزیشن ہو۔ تو اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں لائٹ کے پرنسپل کو جب تک آپ نہیں سمجھ سکتے، تو یہ لائٹ پرنسپلز کیا ہوتی ہے، اس کے مطلب لائٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی جو مومنٹ جو ہے اس کا ڈائریکشن کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تک ہم نے جو سمجھا ہے اس کو شاید ٹھیک سے نہیں سمجھا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج ایک چمکنے والی ایک سٹار ہے، تو مون جو ہے ایک سیٹلائٹ ہے جو زمین کے گرد گھومتی ہے، اور زمین جو ہے ایک پلانٹ ہے۔ تو یہاں پہ
یہ سمجھا جائے کہ میں بھی مطلب ہے کہ سورج بھی ایک پلانٹ ہی ہو، جس طرح ہم نے چاند کو سمجھا تھا کہ چاندہ و مدور کے اس پہ چرخے ہوتے ہیں، تو آج ہم سورج پہ جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ رسک اور ڈینجر زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایک مت ہم نے اپنے اندر قائم کیا ہے کہ یہ ایک چمکنے والی آگ کا بہت بڑا گولا ہے، حالانکہ یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے زمین کی طرف پلانٹ ہو، اور اس پلانٹ کی جو نیچر ہے وہاں پہ پانی کی بہت وافر مقدار کی مجھے اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور بہت بڑی میسیو لیول میں کلاؤڈس اس کے ایٹماسفیئر میں ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے نا کہ جو ہے نا جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ بہت تھک بادل یا کلاؤڈس ہمارے اس میں آتے ہیں زمین کے آس پاس، اس طریقے سے اس کی پوری وہ سراؤنڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے جو لائٹنگ دے رہی ہے وہ میرے خیال سے یہ ہمارے ارتھ کا جو ڈرائی پارٹ ہے یہ، اور مون اور ایسے تمام جو باڈیز ہے اس کے آس پاس میں، وہ اس کو لائٹ دیتے ہیں۔ اس میں ایٹمک پوٹینشیل لائٹ انرجی ہوتی ہے جو ہر ایٹم میں، ہر ذرے کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کو آپ اسٹڈی کریں تو اس کو اسٹرکچر ایسی بنی ہے کہ ہر ذرے میں میسیو لیول میں انرجی، لائٹ اور ہیٹ موجود ہوتی ہے۔ تو اس نظریے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بنتا ہے کہ جو سورج ہے اس کو آپ سٹار نہ کہیں، اس کو بھی آپ پلانٹ ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ارد گرد جتنے بھی باڈیز وہ کرتی ہے، موو کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، تو ان کی جو وہ ہوتی ہے نا لائٹ جو انرجی ہوتی ہے وہ اس پہ وہ ہوتے ہیں فال کرتے ہیں ایسے کر کے، یہ جو اس کا جو ایکسٹرنل کلاؤڈی جو وہ ہے فیس ہے اس کو بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں میسیو لیول میں تھنڈرنگ اینڈ لائٹننگ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جب صبح کے وقت اس طرف دیکھتے ہیں تو واقعی میں وہ لیومینس دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو کور کا آپ اسٹڈی کریں تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے باہر ہو۔ تو آپ 1 منٹ کے لیے گیس لگا دیجیے، جیسے کہ ہمالیہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، ایسی اس کو ذہن میں رکھے، جس میں ایک بہت کلاؤڈی ڈے ہوتی ہے اور اس میں بارش ہوتی ہے، ہوائیں آتی ہے، تو کچھ اس قسم کا انٹرنل ایٹماسفیئر ہوگا، اور جو ایکسٹرنل جو وہ ہے کلاؤڈ سے، ان پہ باہر سے جو پلانٹس کی جو وہ ہے لائٹنگ کی جو بمباری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ لائٹننگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا کنسیپٹ ہے جس کو لے کے اگر آپ آگے چلے تو اس میں جو ہے نا، جس کی میں ڈیٹیل جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو یہ ایک ایسا سٹرکچر بن سکتا ہے جو سولر سسٹم کے بارے میں ہمارا بلیف ہی شاید چینج کر دے۔ وہ جس طرح شروع میں ہم سمجھتے تھے نا کہ زمین ایک فلیٹ چیز ہے، یہ کسی بیل کے سر پہ جو ہے نا کھڑی ہے، تو آج اس بات پہ ہمیں ہنسی آتی ہے۔ تو شاید اس وقت ہم جو سمجھ رہے ہیں، یا شاید آنے والے وقت کے ہمارے نسل اس کو بھی ایسا ہی سمجھے تھے، کہ ہمارے والدین سمجھ رہے تھے کہ سورج جو ہے کہ آگ کا بہت بڑا گولا ہے اور زمین ایک پلانٹ ہے، اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس پہ ہنسیں گے آنے والی نسلیں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو غلط سمجھا ہے، ہم نے اس کو آگ کا گولا سمجھا، اور آگ کے گولے کے ارد گرد بڑے بڑے پتھر فلوٹ کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم ہے، پلانٹس ہی کا ایک سیریز ہے، جس میں کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بالکل خشک ہوتے ہیں، جس طرح چاند ہے، اس میں میرے خیال سے 5 to 10% پانی کے اگر بہت لمیٹڈ ریسورسز اگر کہیں ہیں تو ہیں، ادروائز وہ تقریباً 95% ڈرائی ہے، ڈیزرٹڈ ہے۔ تو دوسرا جو ہے اسٹرکچر ہماری زمین کی ہے، جس میں 70% جو ہے پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور 30% جو ہے نا منرلز اور راکس اور سوئل سے بنی ہے، ڈرائی آبجیکٹ سے بنی ہے۔
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ویٹ پارٹ ہے یہاں سے یہ ریسیو کرتا ہے، اچھا چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، جذب کرتا ہے، اور جو ڈرائی پارٹ ہوتی ہے، ڈرائی پارٹ سے جو پارٹیکلز ہے، ایٹم ہے، اچھا اس کی جو لائٹ انرجی وہ برسٹ آؤٹ ہوتی ہے، شوٹ کرتی ہے وہ اس کو. تو یہ اس چیز کو شوٹ کرتی ہے جو ویٹ اور کولڈ ہو، ڈارک ہو. ٹھیک ہے، تو اب فرض کرے سورج ایک بہت بڑا گولا ہے، کولڈ اور ڈارک اور جو ہے نا نگیٹیو اچھا سبسٹنس کا بنا ہوا. تو اب یہاں سے یہ جو ہے شوٹنگ وہاں پہ ہوتی ہے، اور ان کی اچھا انٹریکشن کے بعد ایک میسیو لیول کی بجلی پیدا ہوتی ہے، اچھا لائٹننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی جو پارٹیکل جو ہے ٹھنڈے ہو کے اچھا رات کے وقت وہ ہماری ارتھ پہ فال بیک کرتی ہے، وہ مون پہ فال بیک کرتی ہے، دوسرے پلانٹس پہ بھی مور اور لیس ایسا ہی ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، میں اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. آخری بات یہ ہے کہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیس میں چرخہ لے کے جائے اور کچھ کرے. سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ زمین کافی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ زمین میں اچھا ہمارا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایشو کیا ہے. انسانیت ہماری اچھا غریبی میں، اچھا اس میں، اچھا بیماریوں میں، اور تعلیم کی کمی میں، اور دوسرے مسئلے مسائل میں پھنسی. اس میں ہم کہیں جہالت تو نہیں کر رہے کہ اچھا اس میں روبوٹک کھلونے لے کے ہم اچھا اسپیس میں کھیل رہے ہیں، اور ادھر انسانیت بھوک اور پیاس سے مر رہی. یہ اسپیکٹ بھی ہمیں دیکھنا بہت لازمی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سیکھنے کی جہاں تک بات ہے، سائنس ایسی چیز ہے، ایک آبجیکٹیو اچھا ایکٹیویٹی کا نام ہے، اور اس میں جو اس کی آبجیکٹیویٹی کو ہمیشہ نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کا ایک خاص رینج ہوتا ہے، اس رینج کے اندر وہ کام کرتا ہے. بیونڈ دیٹ رینج میرے خیال سے اچھا اس کی ایکسس اور اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی. تو اس میں انسان جو یوز کرتا ہے اپنے انٹلیکٹ، اپنے لاجک اور اپنی عقل سے جو ہے کام لے کے چیزوں کو سیکھتا اور سمجھتا ہے، اور اس کائنات کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں اگلی جو میری ویڈیو ہوگی پرٹیکولرلی اس چیز پہ ہوگی کہ اچھا سورج کی ساخت کیسی ہے، ایکوریٹلی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا یہ چاند ایکوریٹلی کس ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے، اور یہ پلانٹ کیا ہے. جب ہم پلانٹ ارتھ کو سمجھیں گے اور چاند کی کچھ کریکٹرسٹکس ہمیں ملی ہے اب تک کی اسٹڈیز سے، اس کو کمپیئر کریں گے، تو وہ جو لیونر جو سولر ہے اسٹرکچر سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور اس کی مدد سے ہم دوسرے جو اچھا پلانٹس سے، مارس سے اور دوسرے ہیں، ان کی لوکیشن، ان کی کریکٹرسٹکس، کیا یہ لائف کے لیے اچھا فیزیبل ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہم کم کاسٹ میں سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. اور اس میں اپنی جو بچی کچی انرجی ہے اس کو لگانا ہے یہاں ارتھ پہ، اس لائف کی اچھا پروٹیکشن کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے. تو آپ دعا کیجئے کہ ہمیں اچھا جلد از جلد وہ شعور ملے گی جس میں ہم اپنی ریسورسز، اپنی انرجیز کو اچھا صحیح معنوں میں استعمال کر کے کام میں لے آئیں. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی، اور میرے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے جس میں میں ایکوریٹلی سولر سسٹم کو جو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.